کسی زمانے کی بات ہے، ایک نیک دل اور محنتی شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے تینوں بیٹوں کا نام حسین رکھا تھا۔ اگرچہ تینوں کا نام ایک ہی تھا، مگر عادتیں اور باتیں سمجھنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ تینوں بھائی عقل مند، ہوشیار اور غور سے چیزوں کو دیکھنے والے تھے۔ وہ جلدی کسی بات پر یقین نہیں کرتے، بلکہ پہلے سوچتے اور پھر فیصلہ کرتے تھے۔ جب ان کا باپ بوڑھا ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے بستر پہ آ گیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ تینوں بیٹوں ادب سے خاموشی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ باپ نے کمزور آواز میں ایک عجیب وصیت کی اور کہا، حسین کو میرا مال ملے گا، حسین کو میرا مال نہیں ملے گا، اور حسین کو بھی میرا مال ملے گا۔ یہ بات کہہ کر اس کی آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی جانے کے بعد تینوں بھائی بہت پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگا۔ کوئی کہتا یہ وصیت میرے بارے میں ہے تو دوسرا کہتا نہیں، شاید میرے بارے میں ہے۔ مگر سچ یہ تھا، تینوں کا نام ایک ہی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو شہر کے قاضی کے پاس لے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ قاضی انصاف کرنے والا اور سمجھدار آدمی تھا۔ جب تینوں بھائی قاضی کے پاس جانے کے لیے گاؤں سے نکلے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور بار بار زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم نے میرا اونٹ کہیں دیکھا ہے؟ وہ راستے میں گم ہو گیا ہے۔ پہلے حسین نے راستے کو غور سے دیکھا اور سوچ کر کہا، تمہارا اونٹ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے حسین نے قدموں کے نشانوں پر نظر ڈالی اور بولا، تمہارا اونٹ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ تیسرے حسین نے زمین پر پڑی چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اور اس کے دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اونٹ کا مالک سخت غصے میں آ گیا اور چیخ کر بولا، تم لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا بھی ہے اور شاید کھا بھی لیا ہے، اس لیے اتنی باتیں بتا رہے ہو۔ بھائیوں نے بڑے سکون سے جواب دیا، ہم نے تمہارا اونٹ دیکھا تک نہیں، ہم نے تو صرف راستے کے نشانات دیکھ کر اندازہ لگایا ہے۔ انہوں نے اسے آرام سے سمجھایا، راستے کے صرف ایک طرف گھاس کھائی گئی تھی، اس سے پتہ چلا کہ اونٹ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ 3 قدموں کو نشان گہرے تھے اور ایک ہلکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے اور لید سیدھی لائن میں تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ مگر اونٹ کا مالک پھر بھی نہ مانا اور بولا، اب تم سب میرے ساتھ قاضی کے پاس چلو۔ بھائیوں نے کہا، ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ یوں سب ایک ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاضی کے دربار میں اونٹ کے مالک نے ساری بات بیان کی۔ قاضی نے تینوں حسین کی باتیں غور سے سنی۔ شروع میں اسے بھی شک ہوا، مگر جب بھائیوں نے سمجھداری اور عقل سے بات سمجھائی تو قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں۔ قاضی ان کی عقل اور ہوشیاری سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رات اپنے مہمان خانے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ رات کے کھانے کے وقت تینوں بھائی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، مگر کھاتے ہوئے انہوں نے 3 عجیب باتیں کہی۔ پہلے حسین نے کہا، یہ گوشت کتے کا ہے۔ دوسرے حسین نے کہا، یہ روٹی کسی ایسی عورت نے پکائی ہے جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس لیے وہ تکلیف میں تھی۔ تیسرے حسین نے کہا، اور قاضی خود ناجائز اولاد ہے۔ یہ بات سن کر قاضی بہت ناراض اور پریشان ہو گیا، مگر اس نے کہا، کل میں ہر بات کی اچھی طرح جانچ کر دوں گا۔ اگلے دن قاضی نے تینوں حسین کو دربار میں بلایا۔ پہلے حسین نے بتایا کہ بکری، بھیڑ اور اونٹ کے گوشت میں چربی نیچے ہوتی ہے، جبکہ اس کے گوشت میں چربی اوپر تھی، اس لیے یہ کتے کا گوشت تھا۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ سچ نکلی اور قاضی نے کہا، یہ حسین وارث ہوگا۔ دوسرے حسین نے بتایا کہ روٹی ایک طرف سے اچھی پکی ہوئی تھی اور دوسرے طرف سے کچی تھی، اس لیے معلوم ہوا تھا روٹی بنانے والی عورت کو پیٹ میں تکلیف تھی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ یہ بات بھی درست ثابت ہوئی اور قاضی نے کہا، یہ حسین بھی وارث ہوگا۔ پھر تیسرے حسین سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اگر قاضی صحیح اولاد ہوتا تو وہ مہمان کو ایسا کھانا نہ دیتا۔ قاضی نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا کہ قاضی ناجائز پیدا ہوا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ حسین وارث نہیں ہوگا۔ آخری راز پہلے 2 بھائی حیران ہو گئے۔ قاضی نے کہا، جو خود ناجائز ہو وہ دوسرے ناجائز کو پہچان لیتا ہے۔ گھر جا کر دونوں بھائیوں نے اپنی ماں سے پوچھا،
ماں نے بتایا کہ ان کے باپ کا تیسرا حسین مسجد کے دروازے پر ایک لاوارث بچہ ملا تھا جسے اس نے اپنے اولاد کی طرح پالا۔ یوں باپ کی وصیت کا راز سب پر واضح ہو گیا۔ سبق: عقل، غور و فکر اور سچائی انسان کو ہر مشکل کا حل دکھا دیتی ہے اور انصاف ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔